قال ربی، اب حضرت زکریا کو جب پہلے تو مانگا اللہ سے، اب اللہ سے مانگتے ہوئے بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ نے دعا قبول کر لی، فرشتوں نے بتایا، تو اب انہیں یقین نہ آئے کہ یہ کیسے ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلام، تو انہوں نے کہا میرے رب مجھے کیسے بچہ ہوگا، وقت بلغنی الکبر، جبکہ مجھے تو بڑھاپے نے آ لیا ہے، یعنی بڑھاپا وہ والا کہ جس میں اب آدمی جو ہے نا اس کی یہ فنکشننگ نہیں رہی۔ وامراتی عاقرن، اور میری بیوی جو عاقرن، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہ بانجھ کے ہاں بھی اولاد کر سکتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ قال رب اجعل لی آیا، انہوں نے کہا اللہ مجھے جب یہ حمل قرار پا جائے تو اس کی کوئی نشانی ہو، الٹرا ساؤنڈ کا تو زمانہ نہیں تھا، تو اس کی کوئی مجھے بتا دیجئے نشانی۔ قال آیتو کا، تو اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہوگی اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تیری زبان بند ہو جائے گی 3 دن کے لیے، بس اشارے سے بات کر سکے گا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ حمل قرار پا گئے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیراً، اور اپنے رب کو بکثرت یاد رکھو، یعنی اس وقت، وَسَبِّحْ یعنی اس وقت تک یا ہمیشہ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی صبح و شام تسبیح کرو۔ اب یہ ہے جو پہلے واقعہ بیان کر کے ذہن سازی کی ہے کہ اللہ کے لیے کچھ کرنا ناممکنات میں سے نہیں ہوتا، اسباب سے ہٹ کر بھی وہ کر سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، اب مریم بڑی ہو گئیں، اب وہ مرحلہ ادھر آ گیا حضرت مریم پر۔ ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اب اسے جوڑے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اب اللہ نے مریم کو بھی چن لیا۔ ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھے چنا ہے، وطہرکی، اور تجھے پاکیزہ کر دیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور آج تک کی عورتوں کے اوپر تجھے اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے، فضیلت دے دی ہے۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اللہ کی بندگی کر، اسی کے آگے سجدہ ریز ہو، اسی کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھک۔ ذالک من انباء الغیب، اب یہاں سے خطاب ہے حضور سے، یعنی یہ ساری جو خبریں دی نا، اب اس کے بارے میں ایک تبصرہ ساتھ کر کے پھر وہ سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ ساری غیب کی باتیں ہیں، نہ قریش اس سے واقف تھے، نہ عرب اس سے واقف، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے واقف، یہ غیب کی باتیں تھیں آپ کے لیے۔ نوحیہ الیک، جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، یہ ہمارا علم ہے جو ہم منتقل کر رہے ہیں آپ کو، غیب کھول رہے ہیں آپ پر۔ وما کنت لدیہم، اے نبی آپ ان کے پاس تو نہیں کھڑے تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی کلمیں ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ یہ جتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں ان میں سے مریم کی کفالت کون کرے گا۔ ایک مسئلہ آیا، مریم ان کی کفالت کون کرے گا، ذمہ داری کون اٹھائے گا، تو اس کے لیے جن کلموں سے تورات لکھا کرتے تھے ان کو پانی میں بہایا، تو جس کی قلم الٹی چلی اس کو کہا گیا کہ وہ تورات کو، یعنی وہ جو ہے مریم کی کفالت کرے گا، وہ حضرت زکریا تھے۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ ان کے درمیان موجود تو نہیں تھے کہ جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، یعنی وہ مریم کی کفالت کے معاملے میں جو جھگڑا تھا آپ ادھر کھڑے تو نہیں تھے، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو کچھ بھی ہوا۔ اور اصل میں اس موقع پہ آ کے یہ بتانا، وہ جو عیسائی جانتے تھے جو جھگڑے ہوئے، ساری تفصیلات، وہ لٹریچر تو ان کے پاس تھا، اس کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، اس کی تفصیلات ان کے پاس ہیں۔ یہاں اشارہ کر دینا کافی ہے، باقی انہیں سب معلوم ہے کہ یہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھے اپنے ہاں کے ایک کلمے کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح المسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا، دنیا میں بھی عزت والا ہوگا، والآخرہ، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور ہوگا وہ اللہ کے قرب رکھنے والوں میں سے، قریبی تعلق والوں کا میں سے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوگا بچپنے میں، یعنی دودھ پیتی عمر میں بھی وہ بات چیت کرے گا، وہ آگے اس کا ذکر آ جائے گا۔ وَكَهْلَا، اور کہولت کی عمر میں بھی، کہولت کی عمر 40 سال سے بعد کی کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ تو پہلی بات تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک خاص خبر ہے، غیب کی خبر ہے کہ ایک بچہ بولے گا، لیکن یہ کہ 40 سال کا آدمی بولے گا تو اس میں کیا خبر کی بات ہے، جو تو سب کو پتہ ہے جو 40 سال کا ہوتا ہے بولتا ہے، لیکن جنہیں معلوم ہے پھر یہ بات ہے نا، یہ تو ادھر سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس کے سیاق و سباق میں یہ کیا بات بنتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو رفع سماوی ہوا ہے وہ 32 سال کی عمر میں ہوا ہے، کہولت کی عمر انہوں نے پائی ہی نہیں ہے،
تو اگر وہ تاریخ آپ کو معلوم ہو تو یہ ایک پیشن گوئی ہے کہ وہ 40 سال کی عمر میں بات چیت کریں گے، یعنی واپس دنیا میں آ کے وہ جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا تھا وہاں سے آگے چل کے 40 سال کو پہنچ کے بات چیت کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ قالت رب انا یکون لی ولد، جو بات حضرت زکریا نے فرمائی تھی وہی بات حضرت مریم نے فرمائی۔ انہوں نے کہا ہے میرے رب مجھے کہاں سے اولاد ہوگی، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہا کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو کچھ تخلیق کرتا ہے جو کچھ کہ وہ چاہتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ اچھا یہ جو ہو جا تو اس کو سمجھ لیجئے تھوڑا سا کہ دیکھیں اللہ نے ہماری ایک یہ دنیا بنائی ہے نا، اس دنیا کو آپ اگر اس چیز کو سمجھیں تو اس طرح سمجھ لیں جیسے انکیوبیٹر ہوتا ہے نا، ہاسپٹل میں رکھا بچہ اس میں رکھ دیتے ہیں، اس کے اندر کا ماحول بالکل اور ہوتا ہے، باقی ماحول سارا اور ہے۔ اس کائنات کے جو اصل اصول ہیں وہ کچھ اور ہیں، وہ تکوینی ہیں، وہاں کوئی اللہ کے لیے نہ کوئی ٹائم ہے، نہ اللہ کی قدرت کے اندر کوئی حائل ہوتا ہے، نہ اسباب کی کوئی اہمیت ہے۔ اصل قانون تو وہ ہیں تکوینی قانون۔ یہ جو اللہ نے ایک انکیوبیٹر بنایا ہے زمین جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں امتحان کے لیے کچھ قوانین کو میں استثناءات رکھ دیے ہیں۔ یہاں ٹائم لیمٹ بھی ہے اور یہاں سپیس بھی ہے، یہاں پہ اس کے ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو اختیار مطلق ہے اس کے اندر انسان کو بھی تھوڑا سا اختیار دیا ہوا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ ساری باتیں یہاں کے لیے ہیں۔ اب جب ہماری آنکھ یہیں الجھ کے رہ جاتی ہے تو وہ جو اس کے باہر کی باتیں وہ ذہن میں نہیں آتی۔ تو جب اس طرح کی آیت آتی ہے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یوں سمجھیے کہ ٹائم سپیس سب زیرو ہے۔ تو جب وہ کوئی کام کرتا ہے اس میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے۔ یہ فیکون اتنا بھی ٹائم نہیں لگتا ہے جتنا وہ ہمارے وہ قاری صاحب اسے کون کر کے لگا دیتے ہیں نا، اتنا بھی نہیں لگتا ہے۔ بس جو ہی وہ کہتے ہیں ہو جا فیکون، وہ فوراً ہی ہو جاتا ہے۔ فا پڑھنے جتنا بھی ٹائم نہیں لگتا، فا کو پروناؤنس کرنے جتنا بھی۔ تو وہ جو ہے عیسیٰ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ اس کو کتاب کا علم بھی دے گا، والحکمہ، اور حکمت کا علم بھی دے گا۔ کتاب کا مطلب تورات ہوگا اور حکمت کا مطلب انجیل ہوگا، آگے وہی وضاحت آ گئی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، یعنی تورات کا اور انجیل کا۔ حکمت کی کتاب انجیل ہے اور احکام کی کتاب تورات ہے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ اس کو بھی نوٹ کریں۔ اصلاً اگر آپ دیکھیں تو جو اہل کتاب ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں یہ انہی کی تجدید کے لیے آئے ہیں۔ رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کے آئے ہیں۔ یہ ایک اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، جیسے دیکھیں نا پنڈی کا جو ہے نا وہ ڈی سی ہے یا لاہور کا ڈی سی ہے، اس کا کام پنڈی تو نہیں ہے نا، اس کا لاہوری ہے۔ اسی طرح رسولوں کی ماموریت ہوتی ہے اپنی اپنی قوموں کی طرف، جدھر اللہ نے مامور بنایا ہے۔ نوح علیہ السلام رسول بن کے آئے اپنی قوم کے لیے، شعیب علیہ السلام رسول بن کے آئے اپنی قوم کے لیے، تو عیسیٰ علیہ السلام رسول بن کے آئے بنی اسرائیل کے لیے۔ یہ صرف محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول بنا کے بھیجے گئے تمام انسانوں کے لیے۔ تو عیسائیت کے اندر جو تبدیلیاں ہوئیں ان بہت ساری ہوئیں، مثلا سب سے پہلے وہ جو سینٹ پال آیا اس نے شریعت کو منسوخ کر دیا، پھر یہ کفارے کا عقیدہ گھڑا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہ سارا آ کے سینٹ پال نے کیا۔ پھر اس میں دوسری تبدیلی آئی، یہ پوری سلطنت روما، وہ جو سیزرز تھے وہ جب عیسائی بن گئے تو وہ جو بھی اپنے ریاستی جو ان کی ضرورتیں تھیں اس کو بھی عیسائیت کے اندر گھسیڑا، یہ ایک نئی تبدیلی، اسے عالمی مذہب بنا دیا۔ وگرنہ یہ جو مذہب تھا یہ مذہب نہیں بلکہ یہ یوں سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام یہودیت کی تجدید یا موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تجدید کرنے کے لیے، احیاء کرنے کے لیے آئے تھے، یہ تھا اصل مشن۔ تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، وہ ساری دنیا کو ہدایت دینے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ رسول بنا کے بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم، اب وہ آ گئے، آ کے اب وہ اپنا جو ہے نا اعلامیہ جاری کر رہے ہیں۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر۔ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں تمہارے سامنے گارے میں سے پرندے کی سی شکل بناتا ہوں۔ فانفخ فیہ، تو پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اڑتا پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ،
اور میں اچھا کر دے چنگا بھلا کر دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھر میں ذخیرہ کر کے آتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مانو، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات ہے، یعنی اس کو منسوخ کرنے نہیں آیا، اس کے احکام کا اجرا کرنے کے لیے آیا ہوں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں بعض ایسی چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری زیادتی کی وجہ سے، وہ ہم سورہ انعام میں پڑھیں گے کہ وہ ان پر جو چیزیں، چونکہ وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا تقویٰ کے زوم میں بھی بندہ اضافی چیزیں اپنے اوپر لاگو کر لیتا ہے، تو وہ حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میرا کہا مانو، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، اللہ کی ماننا، اللہ کے احکام پر چلنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ نے ان کے اندر محسوس کر لیا کفر کو، یعنی یہ کہ وہ بالکل نہیں مانیں گے، مہر ہو گئی ہے ان کے دلوں پر، اور یہ کہ اب سازشیں کرنے پر اتر آئے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کے علماء کی، انہوں نے دعوت ہی جا کے ان کے سامنے پیش کی تھی۔ وہ اس موقع پہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یروشلم کے اندر انہوں نے ایک مذہبی ریاست بنائی ہوئی تھی، اس کی اپنی، یعنی وہ تھے دروازے جہاں پہ ان کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اندر کی کرنسی اور تھی، باہر کی کرنسی اور تھی، منی چینجر اندر بیٹھے ہوتے تھے، سب سے پہلے تو کمیشن، وہ اندر جاتے ہی آپ نے وہ چینج کرنسی تو کرنی ہے، تو اس کی کمیشن کھائیں گے، پھر اور سارا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی، سب سے پہلے وہ جو ان کے بڑے علماء یہ والے تھے، ان کے سامنے جا کے دعوت پیش کی، لیکن انداز کیا تھا؟ انداز وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا انداز تھا، پہلے بت توڑے، لوگ جمع ہوئے، اس کے بعد ان کے سامنے دعوت رکھی۔ انہوں نے ان کے وہ جو تھے نا، وہ پھٹے جن کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا تھا، ان کو بنک کہتے تھے، اسی سے یہ بینک بنا ہے نا، صحیح بات ہے، یہ آپ ذرا اس کی تاریخ پڑھیں تو یہ اصل میں وہ بینک پہلے تھے، تو وہ جو ان کے جو جیسے نہیں یہ سبزیاں بیچنے والے، اس طرح ان کے وہ تھے پھٹے، اور ان کے اوپر یہ سارا کاروبار چل رہا تھا۔ سب سے پہلے وہ الٹے، جیسے بلدیہ والے آ کے نہیں ریڑیاں الٹی کرتے، اس طرح انہوں نے وہ الٹے کیے، اور اس کے بعد ان کے سامنے دعوت پیش کی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نہیں ماننے والے، ان کے مفادات کی چربی چڑھی ہوئی ہے ان کی آنکھوں کے اوپر، اور یہ اب حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اندر کفر کو محسوس کر لیا، قال من انصاری الی اللہ، اب وہ عوام میں نکلے ہیں، لوگوں کے سامنے آئے ہیں، عام عوام کے سامنے، اور وہاں انہوں نے کہا کون ہے اللہ کا مددگار اس کام میں، میرے اس کام میں، میرا مددگار اللہ کے اس کام میں؟ قال الحواریون، تو جو حواری تھے انہوں نے کہا، یہ حواری کون تھے؟ ایک رائے یہ ہے کہ دھوبی تھے، یعنی کپڑے دھونے والے، اور ایک رائے یہ ہے کہ مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑنے والے، یعنی عام عوام میں سے تھے، جو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، آپ بھی گواہ رہنا ہم فرمانبردار ہوئے، ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اس پر جو تو نے ہمارے اوپر نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع اختیار کر لی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو لکھ دے ہمیں گواہوں میں سے۔ یہ بھی دیکھیں انہوں نے بھی مسلمان ہونے کا اعلان کیا ہے، عیسائی ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے، مسلمان ہونے کا اعلان کیا ہے، تو اصل دین اسلامی ہے۔ وَمَكَرُوا، تو انہوں نے مکر کیا، یہ کس نے مکر کیا؟ تدبیر کی، چالیں چلی، منصوبے بنائے، کس نے کیا؟ یہ وہ جو علماء تھے ان کے یہود کے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، تو اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی منصوبہ بنایا، ایک پلان انہوں نے بنایا، ایک پلان اللہ نے بنایا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور سب سے بہترین منصوبہ بندی کرنے والا تو اللہ ہے۔ اب وہ منصوبہ کیسے آگے چلا؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں تجھے پورا وصول کر لوں گا۔ اب یہ وہ لفظ ہے، پھر متشابہ لفظ آ گیا، اس کا ایک ہے لغوی معنی اور ایک ہے اس کا اصطلاحی معنی یا معروف محاورتی معنی۔ محاورے کا معنی یہ ہے اس کا کہ جی کسی کو وفات دے دینا، موت دے دینا، اسی معنی میں وفات پا گئے، مطلب یہ مر گئے،
اور اس کا جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ کسی کو پورا پورا وصول کر لینا۔ تو انی متوفی کا اس کا ترجمہ ہم پورے اس قرآن مجید کے دیگر آیات کو سامنے رکھ کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئی ہیں تو ترجمہ کریں گے تو یہ بنے گا پورا پورا جسم سمیت وصول کر لینا۔ انی متوفی کا، میں پورا پورا تجھے وصول کر لوں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تجھے اٹھا لوں گا اپنی طرف، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کافر لوگوں سے میں تجھے خلاصی دلا دوں گا، پاک کر دوں گا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور میں کر دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تیری اتباع اختیار کی ہے، فوق الذین کفروا، ان لوگوں پر فوقیت دے دوں گا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے۔ اب یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ یہاں ذہن میں رکھیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے جو طاقتور ملک ہے وہ امریکہ کہلاتا ہے۔ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ وہ عیسائی ملک ہے، اور لیکن یہ کہ اس کی بھی جو جان ہے نا وہ یہودیوں کے ہاتھ میں، فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے۔ اب تو اور بھی کھل گیا ہے، اب یہ کہنا مشکل ہو گیا ہے کہ بھئی اسرائیل کا سپورٹر امریکہ ہے یا امریکہ کو قائم اسرائیل نے رکھا ہوا ہے، یہ اب کوئی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ تو اب آپ اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ یہودی کیوں اتنے بالاتر ہو گئے عیسائیوں کے اوپر۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اب یہ جو دور ہے یہ قیامت کا دور ہے، جب بالکل ہم آخری دور میں داخل ہو چکے، وہ جس نارمل دور کی باتیں ہو چکی تھی وہ لد چکا۔ ایک تو اس اعتبار سے اس بات کو سمجھیں۔ ایک دوسری بات بھی سمجھ لیں کہ اب نہ وہ عیسائی رہے نہ وہ یہودی رہے، وہ جو اصلی یہودی ہیں جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، وہ یہ جو اس وقت جن کی مملکت اسرائیل ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ نیتن یہو وہ نہیں ہے، یہ سارے اشکنازی یہودی کہلاتے ہیں، دی 13th ٹرائب، ایک بالکل 13واں قبیلہ ہے یہ، اور یہ خزارین ہیں۔ ان کی نسل وہی ہے جو یہ برطانیہ والوں کی نسل تھی، جنہوں نے امریکہ جا کے آباد کیا۔ یہ وائٹ اینگلو سیکسن کہلاتے ہیں۔ یہ کچھ ہو گئے پروٹیسٹنٹس، یہ جو امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، نیوزی لینڈ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں۔ اوریجن ان کا برطانیہ ہے، وہاں سے ویسے اوریجن تو ان کا یہ بلیک سی کے ساتھ جو کوکیشین ماؤنٹین ہے اس کے اوپر ہے، یہاں سے یہ نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ پولینڈ وغیرہ ادھر سے کرتے کرتے یہ انگلینڈ میں انہوں نے پھر پہلا مرکز بنایا، پھر وہاں سے یہ نکلے باقی امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، افریقہ، یہ سارے علاقے انہوں نے قبضے میں لیے۔ تو یہ ان میں سے ایک وہ پروٹیسٹنٹس بن گئے، ایک یہودی بن گئے۔ اس وقت دنیا میں چھائی ہوئی قوم یہ ہے، جو اصلی یہودی ہیں ان بیچاروں کو آج اسرائیل میں بھی مار پڑے۔ وہ جو پولیو کے وہ نہیں، یہ جو کرونا نہیں آیا تھا تو یہ ہماری مسجدوں کے ساتھ جو حال ہوا یہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔ جیسے ادھر لاٹھی چارج ہوتے تھے وہ ان کے اوپر بھی ہوتے تھے، اور وہ ان کے حمایتی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جو پرومسڈ لینڈ جو ہے نا وہ اسٹیٹ ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ ریاست معاہدہ نہیں ہے جو انہوں نے بنائی ہے، یہ تو انہوں نے جو بالکل غلط کام کیے ہیں، وہ ان کے مخالف ہیں۔ وہ ابھی بھی اسرائیل جو کہ وہ جو یہودی ہیں وہ اسرائیل کے موجودہ اقدامات کے خلاف مظاہرے کرتے پھرتے ہیں۔ تو اصلی یہودی اور ہے، وہ آج بھی مغلوب ہیں، وہ جو ہے نا وہ ان کی ایک بڑی تعداد ایران میں ضرور آباد ہے۔ یہ والے جو جنہیں ہم یہودی کہہ رہے ہیں یہ ایک فریب ہے، یہ اصلاً یہودی ہیں ہی نہیں۔ ان کا حضرت جو ہے نا یعقوب علیہ السلام سے نسلی تعلق ہے نہیں، یہ تو اوپر جا کے حضرت یافس کی نسل میں بنتے ہیں، حضرت سام کی نسل میں بھی نہیں آتے۔ فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کے سب لوٹ کے میرے پاس آؤ گے، فاحکم بینکم، تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ فاما الذین کفروا، تو جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم عذابا شدیدا، انہیں میں سخت عذاب سے دوچار کروں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، ان کو ان کے بدلے پورے پورے دوں گا، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے نبی یہ ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں آیات میں سے اور ذکر حکیم میں سے، الذکر الحکیم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کی نگاہ میں آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا، ثم قال لہ کن فیکون، پھر اس سے کہا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ الحق من ربک، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کے بغیر پیدا ہونا تیرے رب کی طرف سے ایک حق ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فلا تکن من الممترین، تو شک کرنے والوں میں سے مت بنو۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم،
اس کے بعد بھی جب ہم نے یہ چیز ساری کھول کے واضح کر کے بیان کر دی ہے، اب بھی اگر عیسیٰ کے بارے میں، اس کی پیدائش کے بارے میں کوئی تجھ سے جھگڑا کرتا ہے، یعنی یہ جو وفد آیا ہوا ہے یہ نہیں مانتے، اس علم کے آنے کے بعد بھی، فقل، تو ان سے کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، ندعو ابنانا، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، و نسانا و نساکم، ہم اپنی عورتیں بھی بلا لیتے ہیں، تم اپنی عورتیں بلا لو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ جو جھوٹے ہیں ان کے پر تیری لعنت ہو۔ اب یہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں جی جو ایک مباہلہ، اور یہ نبی نے کرنا ہوتا ہے، جس کو اللہ کی طرف سے، یعنی یہ ایک اختیار ہوتا ہے، اور نبی کے ساتھ مباہلہ کرنے کا نتیجہ لازمی نکلتا ہے۔ لہذا جب یہ دعوت انہیں دی گئی، وہ جانتے تھے اس بات کو، تو وہ مباہلہ کیے بغیر راتوں رات کھسک گئے، صبح نہیں ملے، چلے گئے، ایمان بھی نہیں لائے، مقابلہ بھی نہیں کیا، کھسک گئے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی سچی باتیں ہیں، اصل حقیقت یہی ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اگر اللہ کا بیٹا ہو تو وہ بھی الہ ہو، تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر یہ قبول نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے واقف ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، کہہ دیجئے کہ اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی توحید کا کلمہ، کہ ہم نہیں بندگی کریں گے اللہ کے سوا کسی کی، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور آپس میں ایک کسی کو بھی اللہ کے مقابلے میں رب نہیں بنائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ قبول نہ کریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو اے مسلمانوں تم کہو کہ گواہ رہو، بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لِمَ تُحَاجُّونَ فِی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، تو ہمارا ہے کہ تمہارا ہے۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد اتری ہیں۔ یہودی نصرانی کا جھگڑا تو بعد کا ہے، ابراہیم تو اس سے پہلے کی شخصیت ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، یہ تم ہو جنہوں نے ان باتوں میں تو جھگڑا کیا جن کے بارے میں تھوڑا بہت علم تمہیں تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، لَكُمْ بِهِ علم، ان باتوں میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جن کے بارے میں تمہیں بالکل ہی علم نہیں ہے، صاف ہی نہیں جانتے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم واقف نہیں ہو۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک میں سے نہ تھے۔ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، ابراہیم کے قریب ترین تو بس وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کا طریقہ اختیار کیا۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، یعنی یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے طریقے پر ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ایمان والوں کا اللہ ولی ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے۔ یہ وہی بات ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، تمہیں گمراہ کر دے، کاش تمہیں گمراہ کر دے۔ جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں لوٹا دیں واپس کفر میں، حسدًا مِّن عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ گمراہ نہیں کر رہے مگر اپنے ہی آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یا اہل الکتاب لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیاتِ اللّٰہ، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تشہدون، جبکہ تم گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ بالکل سورہ بقرہ والا جو ہے نا ریپیٹیشن ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ فرق ذہن میں رکھیں، وہاں یہودیوں کا ذکر تھا، یہاں نصرانیوں کا ذکر ہے۔ کیوں حق و باطل میں کو گڈمڈ کرتے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور نتیجے کے طور پر حق کو چھپا دیتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اس بات سے واقف ہو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اب یہ یہودیوں کا ذکر ہے، یہ کام یہودیوں نے کیا۔ اور کہاں اہل کتاب کے گروہ نے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لاؤ اس چیز پہ جو ایمان والوں پر نازل کی گئی، یعنی قرآن پر، وجہ النہار، صبح کے وقت، وَاکْفُرُوا آخرہ، اور شام کو کافر ہو جاؤ، لعلہم یرجعون، شاید اس سے کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی واپس کافر ہو جائیں، کہ اتنے بڑے بڑے جغادری لوگ آئے تھے، اگر پیچھے ہٹ گئے ہیں تو کچھ دیکھ کے ہی ہٹے ہوں گے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ بڑے لوگ ہیں انہیں سمجھ آ گئی ہوگی، تو اس طرح شاید کچھ تھوڑی بہت ہم جو ہے نقب لگانے میں کامیاب ہوں۔
ولا تومنو، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں مت ایمان لانا، یعنی دل سے نہ ماننا، الا لمن تبع دینکم، مگر اسی کی بات کو جو تمہارے دین کا اتباع کرنے والا ہو۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ دے، جو اللہ کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یعنی یہ جو ضد ہے ان کے اندر کیوں پیدا ہوئی کہ ہم اپنے سوا کسی کی بات نہ ماننا؟ اس لیے اس حسد میں، جسے وہاں کہا تھا نا حسدم من عند انفسہم، اس کی وضاحت ہے ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ کوئی کیوں دے دیا گیا جو تمہیں دیا گیا تھا، اس جیسا اسے کیوں مل گیا؟ نبوت تمہیں دی گئی تھی تو ان کو کیوں مل گئی؟ او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں تمہارے رب کے پاس پہنچ کر، یعنی یہ کہ ہم نے ان پر دین پہنچا دیا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ قل ان الفضل بید اللہ، اب اس کا جواب دیا کہ دیکھیں یہ اللہ کا فضل ہے، کہہ دیجئے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، فضل سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت سے کے لیے مخصوص کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار، لیکن یہ اہل کتاب سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں اب بھی کچھ نیک لوگ بھی ہیں۔ تو اہل کتاب میں وہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس کوئی ڈھیروں مال امانت رکھ دو، یؤدہ الیک، بغیر کوئی خیانت کر کیے وہ سارے کا سارا آپ کو واپس کرے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ اگر اس کے پاس آپ دینار، ایک دینار بھی امانت کے طور پر چھوڑو، لا یؤدہ الیک، تو وہ آپ کو واپس نہیں دے گا، الا ما دمت علیہ قائما، سوائے یہ کہ اس کے سر پر کھڑے ہو کر اسے مجبوری کر دو دینے پر، وگرنہ دلی آمادگی سے نہیں دے گا۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ امی لوگوں کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ اصل میں تورات میں اس طرح کی بات نہیں تھی، بعد میں انہوں نے، جیسے فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں، ان کی ایک کتاب ہے تالبوت، اس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ اصل میں چوزن پیپل تو ہمیں، اللہ کے بیٹوں کی مانے تو ہمیں، اور یہ جو احکام آئے ہیں، شریعت آئی ہے، یہ ہمارے لیے آئی ہے، اور یہ جو باقی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، یہ جیسے مویشی اللہ نے پیدا کیے ہیں، اسی طرح یہ کہ یہ لوگ ہیں۔ تو جیسے مویشیوں کے بارے میں آپ نے بھینس کا دودھ کٹے کے لیے تھا، آپ نے کیوں پی لیا بھائی؟ اللہ نہیں پوچھے گا، آپ نے پی لیا یا کٹے کو دیا، نہیں پوچھے گا۔ اسی طرح اگر ان کا مال آپ ہڑپ کر جاؤ گے تو اللہ نہیں پوچھے گا۔ جیسے بیلوس کو آپ ہل میں جوتتے ہو، بدلے میں انہیں صرف گھاس دیتے ہو، کوئی تنخواہ نہیں دیتے، کوئی پیسے نہیں دیتے، تو اللہ نہیں پوچھے گا۔ تو اسی طرح ان لوگوں کی محنت کو ہڑپ کر جاتے ہو، ایکسپلائٹ کرتے ہو، اللہ نہیں پوچھے گا۔ یہ ہے ایک فلسفہ، اور اس پر ہی اس وقت یہ ساری جو آج کی معیشت ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ پورا نظام معیشت اصل میں اس پر استوار ہے، اور اسی وجہ سے یہ ڈبل سٹینڈرڈ وجود میں آتے ہیں، آپ کے لیے کچھ اور تو ان کے لیے کچھ اور۔ اور یہ جو انسانی حقوق کے الفاظ ہیں نا، یہ آپ کے لیے نہیں ہوتے ہیں، یہ آپ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے حقوق، یہ انسانی حقوق یعنی صرف یہودیوں کے حقوق، ان کو آنچ آئے گی تو تکلیف ہوگی، انسانی حقوق پامال ہو گئے۔ باقی آپ لاکھوں اگر مار دیے جائیں تو عوام نے مارے گئے تو کیا ہوا، قصائی کی مرضی ہے کتنے بیر زندہ رکھنے اور کتنوں کو قتل کر دینا ہے، یہ تو اس کا اختیار ہے۔ یہ ہے، باقی جینٹائلز ہیں، گوئمز ہیں، اصل انسان تو ہم ہیں، یہ احکام ہمارے لیے آئے۔ تو لیس علینا فی الامیین سبیل، ان امیوں کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی، اللہ نہیں پوچھے گا۔ جو چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں، 24 لاکھ ہیں سب کو مار دیں، اللہ نہیں پوچھے گا۔ یہی تو ہو رہا ہے نا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اب یہاں سے جو بات چل رہی ہے وہ ذرا سمجھیں، جب دل سخت ہوتے ہیں، اللہ بے ایمانی آتی ہے، ایمان نکلتا ہے، تو کیا کیفیت ہوتی ہے، یعنی کتنی ڈھٹائی اور بے شرمی اور بے حیائی آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، انہوں نے پتہ ہے، یہ تو صرف انہوں نے بیانیہ بنایا ہے۔